بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل درود شریف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم حامدا ومصلیا ومسلما الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات والصلاة والسلام علی سید الموجودات الذی قال انا سید ولد آدم ولا فخر وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الحشر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فضائل درود شریف میں فصل اول، اس میں سب سے اہم اور سب سے مقدم تو حق تعالی سبحانہ جل جلالہ کا پاک ارشاد اور حکم ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور بہت سے انبیاء کرام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائیں، ان کے بہت سے اعزاز و اکرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا والصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف اور اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ پھر عربی دان حضرات جانتے ہیں کہ آیت شریفہ کو انا کے ساتھ شروع فرمایا جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے، اور صیغہ مضارع کے ساتھ ذکر فرمایا جو استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ قطعی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آیت شریفہ مضارع کے صیغے کے ساتھ جو دلالت کرنے والا ہے اور استمرار اور دوام پر دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، اور وہ مقام شفاعت ہے، اور ملائکہ کے درود کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی مرتبہ کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استغفار، اور مومنین کے درود کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اور تعریف۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اعزاز و اکرام جو اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس اعزاز سے بہت بڑا ہوا ہے جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں سے سجدہ کرا کر عطا فرمایا تھا۔ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعزاز و اکرام میں اللہ جل شانہ خود بھی شریک ہیں، بخلاف حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے کہ وہاں صرف فرشتوں کو حکم فرمایا تھا۔ عقل دور اندیش میدان کے تشریف چنی، ہیچ دیں پرور ندید و ہیچ پیغمبر نیافت، یصلی علیہ اللہ جل جلالہ بہذا ابد اولی العالمین کمالہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا، جیسا کہ اور انبیاء کو ان کے اسماء کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت عظمت اور غایت شرافت کی وجہ سے ہے،
اور ایک اور جگہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ نبینا والصلاۃ والسلام کے ساتھ آیا تو ان کو تو نام کے ساتھ ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے لفظ سے، جیسے کہ انا اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی میں ہے، اور جہاں کہیں نام لیا گیا وہ خصوصی مصلحت کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو تفصیل سے لکھا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ صلاۃ کا لفظ جو آیات شریفہ میں وارد ہوا ہے اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف سے اور اس کے فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی ہے۔ وہ ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور کئی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ صاحب روح البیان کے کلام میں بھی گزر چکا۔ علماء نے اس جگہ صلاۃ کے بہت سے معنی لکھے ہیں۔ ہر جگہ جو معنی اللہ تعالیٰ شانہ اور فرشتوں اور مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے وہ مراد ہوں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ صلاۃ علی النبی کا مطلب نبی کی ثنا و تعظیم، رحمت و عطوفت کے ساتھ ہے۔ پھر جس کی طرف یہ صلاۃ منسوب ہوگی اس کے شان و مرتبہ کے لائق ثنا و تعظیم مراد لی جائے گی، جیسے کہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، بھائی بھائی پر مہربان ہے، تو ظاہر ہے کہ جس طرح کی مہربانی باپ کی بیٹے پر ہے اس نوع کی بیٹے کی باپ پر نہیں، اور بھائی کی بھائی پر دونوں سے جدا ہے۔ اس طرح یہاں بھی اللہ جل شانہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ کی ثنا اور اعزاز و اکرام کرتا ہے، اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مگر ہر ایک کی صلاۃ اور رحمت و تکریم میں شان و مرتبے کے مطابق ہوگی۔ آگے مومنین کو حکم ہے کہ تم بھی صلاۃ و رحمت بھیجو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے درود کا مطلب اس کا آپ کی تعریف کرنا ہے فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں کا درود ان کی دعا کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یصلون کی تفسیر یبرکون نقل کی گئی ہے، یعنی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ قول ابو العالیہ کے موافق ہے، البتہ اس سے خاص ہے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جگہ صلاۃ کے معنی کہ کئی معنی لکھ کر لکھا ہے کہ ابو العالیہ کا قول میرے نزدیک زیادہ اولیٰ ہے کہ اللہ کی صلاۃ سے مراد اللہ کی تعریف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ملائکہ وغیرہ کی صلاۃ اس کی اللہ سے طلب ہے، اور طلب سے مراد زیادتی کی طلب ہے، نہ کہ اصل کی طلب۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا، یعنی اتحیاتوں میں جو پڑھا جاتا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلاۃ کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ آپ نے یہ درود شریف ارشاد فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فضل ثانی کی حدیث نمبر 1 میں یہ درود مفصل آ رہا ہے، یعنی اللہ جل شانہ نے مومنین کو حکم دیا تھا کہ تم بھی نبی پر صلاۃ بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ تمہارا بھیجنا یہی ہے کہ تم اللہ ہی سے درخواست کرو کہ وہ اپنی بیش رحمتیں ابدر آباد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا رہے، کیونکہ اس کی رحمتوں کی کوئی حدود نہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس درخواست پر جو مزید رحمتیں نازل فرمائے وہ ہم عاجز و ناچیز بندوں کی طرف منسوب کرتی جائیں، گویا ہم نے بھیجی ہیں۔ حالانکہ ہر حال میں رحمت بھیجنے والا وہی اکیلا ہے، کہ بندے کی کیا طاقت تھی کہ سید الانبیاء کی بارگاہ میں ان کے رتبے کے لائق تحفہ پیش کر سکتا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرکزی لکھتے ہیں کہ اللہ سے رحمت مانگنی اپنے پیغمبر پر اور ان کے ساتھ ان کے گھرانے پر بڑی قبولیت رکھتی ہے، ان پر ان کے لائق رحمت اترتی ہے، اور ایک دفعہ مانگنے سے 10 رحمتیں اترتی ہیں مانگنے والے پر۔ اب جس کا جتنا بھی جی چاہے اتنا حاصل کر لے۔ یہ حدیث جس کی جانب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا ہے عنقریب نمبر 3 پر آ رہی ہے۔ اس مضمون سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض جاہلوں کا یہ اعتراض کہ آج شریفہ میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجنے کا حکم ہے، اور اس پر مسلمانوں کا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
مزح کا خیز ہے، یعنی جس چیز کا حکم دیا تھا اللہ نے بندوں کو، وہی چیز اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف لوٹا دی بندوں نے۔ چونکہ اول تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات شریفہ کے نازل ہونے پر جب صحابہ کرام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے اس کی تعمیل کی صورت دریافت کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم فرمایا جیسے کہ اوپر گزرا۔ نیز جیسے کہ فضل ثانی کی حدیث نمبر 1 پر مفصل آ رہا ہے، دوسرا اس وجہ سے کہ ہمارا یہ درخواست کرنا اللہ جل شانہ سے تو اپنی رحمت خاص نازل کر، یہ اس سے بہت ہی زیادہ اونچا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ہدیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ قول بدیع میں تحریر فرماتے ہیں کہ فائدہ مہمہ امیر مصطفیٰ ترکمانی حنفی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے ہمیں درود کا حکم فرمایا ہے، اور ہم یوں کہہ کر کہ اللہم صلی علی محمد خود اللہ جل شانہ سے الٹا سوال کریں کہ وہ درود بھیجے، یعنی نماز میں ہم اصلی علی محمد کی جگہ اللہم صلی علی محمد پڑھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات میں کوئی عیب نہیں، اور ہم سراپا عیوب و نقائص ہیں۔ بعض شخص میں بہت عیب ہوں، وہ ایسے شخص کی کیا ثنا کرے جو پاک ہے، اس لیے ہم اللہ ہی کی طرف اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجے تاکہ رب طاہر کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاہر پر صلوات ہو۔ ایسے ہی علامہ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نقل کیا ہے کہ ان کی کتاب لطائف و حکم میں لکھا ہے کہ آدمی کو نماز میں صلیتو علی محمد نہ پڑھنا چاہیے، اس واسطے کہ بندہ کا مرتبہ اس سے قاصر ہے، اس لیے اپنے رب ہی سے سوال کریں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجیں۔ تو اس صورت میں رحمت بھیجنے والا تو حقیقت میں اللہ جل شانہ ہی ہے، اور ہماری طرف اس کی نسبت مجازاً بحیثیت دعا کے ہے۔ ابن ابی حجلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قسم کی بات فرمائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے ہمیں درود کا حکم فرمایا اور ہمارا درود حق واجب تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے ہم نے اللہ جل شانہ سے ہی درخواست کی کہ وہی زیادہ واقف ہے اس بات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے موافق کیا چیز ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسری جگہ پر لا اوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یا اللہ میں آپ کی تعریف کرنے سے قاصر ہوں، آپ ایسے ہی ہیں جیسے کہ آپ نے اپنی خود ثنا فرمائی ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ معلوم ہو گئی کہ تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا ہے اس طرح تیرا درود ہونا چاہیے کہ اس سے تیرا مرتبہ بلند ہوگا، اور نہایت کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اس کا بہت اہتمام اور اس پر مداومت چاہیے، اس لیے کہ کثرت درود وہ محبت کی علامت ہے، محبت کی علامات میں سے ہے۔ جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا کرتا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا اہل سنت ہونے کی علامت ہے، یعنی سنی ہونے کی۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ شرح موائب میں نقل کرتے ہیں کہ مقصود درود شریف سے اللہ تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں اس کے امتثال حکم سے تقرب حاصل کرنا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہم پر ہیں اس میں سے کچھ کی ادائیگی ہے۔ حافظ عزیز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفارش نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفارش کیا کر سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں محسن کے احسان کے بدلے کا حکم دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محسن اعظم نہیں۔ ہم چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بدلے سے عاجز تھے، اللہ جل شانہ نے ہمارا عجز دیکھ کر ہم کو اس کی مکافات کا طریقہ بتایا کہ درود پڑھا جائے، اور چونکہ ہم اس سے بھی عاجز تھے اس لیے ہم نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ تو اپنی شان کے موافق مکافات فرما۔ چونکہ قرآن پاک کی آیت بالا میں درود شریف کا حکم ہے، اس لیے علماء نے درود شریف پڑھنے کو واجب لکھا ہے، جس کی تفصیل چوتھی فصل میں فائدہ نمبر 1 پر آئے گی۔ یہاں ایک اشکال پیش آتا ہے کہ جس کو علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے
کہ جب اللہ جل شانہ اور اس کے ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو پھر ہمارے درود کی کیا ضرورت رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاج کی وجہ سے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ شانہ کے درود کے بعد فرشتوں کے درود کی بھی ضرورت نہ رہتی، بلکہ ہمارا درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار عظمت کے واسطے ہے، جیسے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک ذکر کا بندوں کو حکم کیا، حالانکہ اللہ جل شانہ کو اس کے پاس ذکر کی بالکل ضرورت نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے بعض لوگوں نے یہ اشکال کیا کہ آیت شریفہ میں صلاۃ کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، سلام کی نہیں کی گئی۔ میں نے اس کی وجہ بتائی کہ شاید اس وجہ سے سلام دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے، ایک دعا میں، دوسرے انقیاد و اتباع میں۔ مومنین کے حق میں دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں، صحیح معنی ہو سکتے تھے، اس لیے ان کو اس کا حکم کیا گیا، اور اللہ اور فرشتوں کے لحاظ سے تابعداری کے معنی صحیح نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے اس کی نسبت نہیں کی گئی۔ اس آیت شریفہ کے متعلق علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی عبرتناک قصہ لکھا ہے۔ وہ احمد یمانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں صنعاء میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے گرد بڑا مجمع ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص بڑی اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا تھا۔ قرآن پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچا، یصلون علی النبی کی بجائے یصلون علی علی النبی پڑھ دیا، جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درود بھیجتے ہیں۔ جو نبی ہیں غالباً پڑھنے والا رافضی ہوگا، اس کے پڑھتے ہی گونگا ہو گیا، برس اور جزام یعنی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اندھا اور آپاج ہو گیا۔ بڑی عبرت کا مقام اللہ ہی محفوظ رکھے اپنی پاک بارگاہ میں کہ میں اور اپنے پاک کلام میں اور پاک رسولوں کی شان میں بے ادبی سے ہم لوگ اپنی جہالت اور لاپرواہی سے اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جس کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ بیان القرآن۔ فائدہ: علماء نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ اگلے مضمون کے لیے بطور خطبہ کے ارشاد ہے۔ اس آیت شریفہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تعریف اور اللہ شانہ کے منتخب بندوں پر سلام کا حکم کیا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ سلام بھیجیں اللہ کے مختار بندوں پر، اور وہ اس کے رسول اور انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسے کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ عباد الذین اصطفیٰ سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ جل شانہ کے پاک ارشاد سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین میں ارشاد ہے۔ اور امام سوری رحمۃ اللہ علیہ و صدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ ان دونوں میں کوئی منافت نہیں، کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مصداق ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام اس میں بطریق اولا داخل ہیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔